بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، الصلاة والسلام على من كان نبيا وطاعة بين الماء والدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأوليائه الطاهرين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جو نئی ناظر تھے ان کے لیے اتنا گزارش کرتا ہوں کہ پچھلی نشست میں ہم لفظ کوثر کے جس معنی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے وہ معنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالی شان.
اللہ کریم نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے کوثر سے مراد مدینے والے کا اخلاق عالیہ لیا ہے. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جو اخلاق عطا فرمایا ہے جس طرح آپ کی ذات کی مثال کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ کے اعلیٰ اخلاق کی مثال بھی کوئی نہیں ہو سکتا. چونکہ قرآن نے ایک انتہائی اہم حقیقت سے بتائے لفظوں میں بتایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ لوگوں کو کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے, بہترین راستہ اور بہترین سلیقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے طریقوں کو چھوڑ کے مدینے والے کے طریقے پر آ جاؤ. یہی اعلیٰ ترین طریقہ ہے, یہی اعلیٰ ترین راستہ ہے, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. تو اس حوالے سے ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. میرا مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر لفظ کوثر سے تعبیر فرما رہا ہے تو اس لفظ کی روشنی میں حضور کے اخلاق و کردار کی وسعت پردے کے ذہن میں آنی چاہیے. کیونکہ کوثر کا لغوی معنی ہم نے سمجھا ہے کہ جہاں کثرت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اکثر شروع ہوتا ہے, اور جہاں اکثر کی انتہا ہوتی ہے آگے جا کے کہیں کوثر شروع ہوتا ہے. تو کثرت کی اتنی کثرت جو ہے وہ کوثر میں پائی جاتی ہے. اگر اس سے مراد حضور کا اخلاق لیا جا رہا ہے, جس طرح کہ علامہ راضی نے 11 معنوں میں سے یہ معنی لکھا ہے کہ کوثر کا ایک مطلب حضور کا اخلاق بھی ہے, حضور کی صفات بھی ہیں, تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ہر انسان میں اچھی صفتوں کو گنا جا سکتا ہے, ان کا حساب لگایا جا سکتا ہے. کسی میں صداقت ہوگی, کسی میں دیانت ہوگی, کسی میں سخاوت ہوگی, کسی میں جرت ہوگی, کسی میں استقامت ہوگی, کسی میں سچائی ہوگی, کسی میں عجز ہوگی, کسی میں تواضع ہوگی, کسی میں انکساری ہوگی, کسی میں تحمل ہوگا, بردباری ہوگی. تو کسی میں کوئی صفت, کسی میں کوئی صفت, کسی میں کوئی صفت. انا آتینا کل کوثر یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں جو اچھی صفات کی انتہا ہو سکتی ہے رب تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہوئی ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ذوق آئے گا کہ اس معنی کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے اس کا مطلب اور مفہوم ذرا اس طرح سے بھی بنتا ہے کہ انا آتیناک الکوثر کہہ کے رب یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں کوئی اچھی صفت اس وقت تک اچھا کہلا ہی نہیں سکتی جب تک وہ مدینے والے کی سیرت کا حصہ نہ بن جائے. یعنی اچھی صفت ہو ہی وہ سکتی ہے, اعلیٰ صفت ہو ہی وہ سکتی ہے جو میرے آقا کی سیرت کا حصہ ہو, جو میرے آقا کے اخلاق کا حصہ ہو. حضور کی شان کریمی اور شان معافی پر, حضور کا جو سرکار کی شان بخشش ہے, یعنی کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی حضور کرم ہی کرتے ہیں. اس پر پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ کس طرح ظالموں نے ظلم کی انتہا کی اور مدینے والے نے کیسے ان پہ کرم کی انتہا کی ہے. اب یہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں تمہیں راستہ مل جائے کہ سختی کا بدلہ سختی سے دینا یہ کمال نہیں ہوتا, سختی کا بدلہ نرمی سے دینا یہ اللہ کے ہاں کمال کہلاتا ہے. تو پچھلی نشست میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ جس طرح حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی تھی کہ کوئی زیادتی کرنے والا جتنی بھی زیادتی کر لیتا تو مدینے والے اس کا بدلہ زیادتی سے نہیں عطا کرتے تھے بلکہ مدینے والا اس کے بدلے میں کرم فرمایا کرتے. اور یہ ہم امتیوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے معاشرے میں امن نہیں پیدا ہو رہا. کیوں؟ ہم سے کوئی زیادتی کرتا ہے, ہم فوراً تول جاتے ہیں کہ ابھی اس کا بدلہ لینا ہے. ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر اس نے اینٹ ماری ہے تو جواب اس کا پتھر سے دینا ہے. یہ کردار تیرے بادشاہ کا تو ہے, یہ کردار تیرے وزیر اعظم کا تو ہو سکتا ہے, یہ کردار تیرے صدر
اور تیرے ڈپٹی کمشنر کا تو ہو سکتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، لیکن یہ کردار میرے آقا لجپال کا نہیں ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے ہم غلام ہیں، جس کی گدائی پہ ہم ناز کرتے ہیں، یہ کردار سرکار کا نہیں ہے۔ سرکار کا کردار کیا ہے کہ پاؤں تک اگر خون کے قطرے بھی آ گئے ہیں تو مدینے والے بدلہ تو درکنار بد دعا بھی نہیں کرتے بلکہ دعا ہی فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے گدا ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، تو جس کو چاہا جائے اس کی اداؤں سے پیار کیا جاتا ہے، اس کی ہر حرکت سے پیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ سچے محبین رسول ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں، تو یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم سے اگر کسی نے زیادتی کی تو ہم اس کی زیادتی یا اس کی دغا کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم مدینے والے کی ادا کی طرف دیکھیں گے۔ ہم جب حضور کی ادا کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کریں گے، پھر ہم کمال کا جو اولیاء اللہ کی سیرت ہے۔ مجھے ایک خوبصورت منظر نامہ یاد آ گیا، کوئی اللہ کا پیارا بندہ درویش جا رہا ہے اور بڑے مستی میں جا رہا ہے، بڑی کیفیت میں جا رہا ہے، اسے کسی شریر نوجوان نے وٹا مارا، یہ اس کو زخمی کر گیا۔ اب دیکھنے والے لوگ اس شریر نوجوان پر سختی سے حملہ کر رہے ہیں کہ تو نے جاتے ہوئے درویش کو کیوں زخمی کیا ہے، کیوں تکلیف دی ہے۔ وہ درویش لوٹتا ہے اور جب لوگ اس بچے کو مارنا شروع کرتے ہیں وہ اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کمال کا بندہ نہیں ہے تو آرام سے جا رہا تھا اور تجھے اس نے زخمی کر دیا، ہم تیری وجہ سے اسے مار رہے ہیں کہ یہ شریر آدمی، شیطان آدمی راستے پہ بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اور جب ہم اس کو مارنے لگے ہیں تو تو نے اپنی جان پیش کر دی ہے، اس کا حفاظت کی ہے۔ تو وہ درویش مصطفیٰ کمال کا جملہ بولا، کہا لوگوں تم بھی ٹھیک کرتے ہو، میں بھی ٹھیک کرتا ہوں، اور یہ بچہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کیسے؟ اگر ایک ٹھیک ہے تو دوسرا غلط، دوسرا غلط ہے تو ایک ٹھیک ہے، دونوں حقیقتیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا کمال کا تھا، ذرا سمجھیں مزہ لیں۔ کہنے لگے کہ جو کچھ بچہ کر سکتا تھا وہ بچے نے کیا ہے، جس کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے وہ میں نے کر کے دکھا دیا، جو اس کے اندر تھا وہ اس نے نکالا ہے، جو میرے اندر حضور کی گدائی کا صدقہ تھا وہ میں نے نکالا ہے۔ وہ کسی شیطان سے پیار کرنے والا تھا جس نے راستے میں گزرتے ہوئے لوگوں کو تنگ کرنا اپنا منصب سمجھا، اور میں آمینہ کے لال سے پیار کرنے والا ہوں، اور میں سرکار کی ذات سے پیار کرنے والا ہوں۔ مجھے اپنے محبوب کی یہی ادا یاد آتی ہے کہ وہ جو پتھر مارا کرتے تھے حضور انہیں اینٹیں نہیں، حضور انہیں دعاؤں کی چادر میں لپیٹ دیا کرتے تھے۔ صاحبان ذی وقار اگر یہ صفت ہم میں آ جائے، سرکار کے تذکرے کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کو بھیجنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ تم لوگ صرف محفل سجا دو، صرف جلسہ کر دو، صرف درس قرآن کی نشست سجا دو، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول بھیجنے کا اصلی مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی تابعداری سے نکل کے رسول کی تابعداری میں آ جاؤ۔ اگر تم نے رسول اللہ کا راستہ اختیار نہیں کیا تو سمجھو تم آمد و بیست رسول کا مطلب جو ہے وہ نہیں اپنے اوپر طاری کر رہے۔ حضور کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بد کرداری سے نکل آئے اور اعلیٰ معیار کی طرف چلی جائے۔ تو پہلی صفت جس پر گفتگو ہماری ہو چکی وہ ہے کہ کوئی زیادتی بھی کرے تو زیادتی کا بدلہ زیادتی سے سرکار نہیں دیا کرتے تھے، سختی کا بدلہ مدینے والے نرمی سے دیا کرتے تھے۔ یہ صفت، یہ کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آج ہم سرکار کی دوسری صفت کی طرف جاتے ہیں، وہ صفت جسے اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، مدینے والے کی اپنی زبان نے بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ حضور کے کردار کی وہ عالی صفت ہے جس کے حوالے سے ہم آج بھی مدینے والے کے دروازے پہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ میرا عزیز شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ سخاوت یہ کسی کے کردار کی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی اور خوبی نہ بھی ہو
تو سخاوت اتنی بڑی خوبی ہے کہ جو باقی خامیوں کو چھپا دیتی ہے، بندے کی عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ سخاوت کردار کا ایک وہ خوبصورت گوشہ ہے۔ کسی کا سخی ہونا، کسی کا سخی ہونا، غنی ہونا، کسی کو دینے والا ہونا۔ شیخ سعدی جیسا حکیم و دانا لکھتا ہے کہ اگر کسی بندے میں اور ساری بھی خامیاں ہوں اور ایک سخاوت والی خوبی اللہ نے اسے دی ہو، کردار کی یہ بلندی اس کے پاس ہو، تو یہ ایسی خوبی ہے جو باقی خامیوں کو چھپا دیتی ہے اور بندے کی عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ جس انسان میں بھی ہو اس کو یہ صفت دیتی ہے۔ اب ذرا اس صفت، اس کردار کے حوالے سے، اس علامت کے حوالے سے آقا کریم کا کردار دیکھو تو خدا کی قسم انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسانی سوچ دنگ رہ جاتی ہے، اور کوثر کا یہ اعلان اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لوگوں، ہر سخی کی عزت کو سلام، لیکن جہاں ساری کائنات کے سخیوں کی سخاوت کی انتہا ہوتی ہے، اس سے آگے جا کے سیدہ زہرا کے بابا کی سخاوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور جیسا سخی کون، حضور جیسا عطا کرنے والا کون، جن کے لیے میرے رب ارشاد فرما رہا ہے، اما السائل فلا تنہر۔ اے حبیب، دنیا کے ہر سخی کو اجازت ہے کہ اس کے دروازے پہ کوئی آئے نہ منگتا، صدا لگائے، اس کی مرضی ہو تو دے، مرضی ہو تو نہ بھی دے، مرضی ہو تو ایک دن دے، دوسرے دن ٹال دے، دوسرے دن روک دے، تیسرے دن منع کر دے، آنے والے کو جھڑک دے۔ یہ سخی کو ساری اجازتیں ہیں، لیکن میرے نبی کی سخاوت کا تر امتیاز دیکھیے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، میرا حبیب وہ سخی بن کے آیا ہے جو منگتوں کو جھڑکنے کے لیے نہیں آیا، منگتوں کو داتا بنانے کے لیے آیا ہے، منگتوں کو عطا کرنے کے لیے آیا ہے، ہر حال میں عطا کرتا ہے۔ مجھے وہ امام حسن کا جملہ کبھی نہیں بھولتا، جو نوشیرواں بادشاہ غالباً حاتم طائی کی اولاد میں سے کوئی بندہ بیٹھا تھا آپ کے سامنے، اور وہ حاتم طائی کی سخاوت کی باتیں کر رہا تھا، اپنے جد امجد کی باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا میرے باپ کے مکان کے، میرے جد حاتم طائی کے مکان کے 7 دروازے تھے، اور وہ اتنا سخی تھا کہ ایک دروازے سے کوئی منگتا آتا، میرا دادا اسے بھی دے دیتا، پھر وہی منگتا دوسرے دروازے پہ آتا، میرا دادا منع نہیں کرتا تھا، دے دیتا تھا، پھر تیسرے دروازے پہ آتا، میرا دادا منع نہیں کرتا تھا، دے دیتا تھا، حتیٰ کہ 7 اس کے مکان کے دروازے تھے، ایک منگتا اگر 7 دروازوں سے بھی آتا تو میرا دادا اتنا سخی تھا کہ اس کو انکار نہیں کرتا تھا، دے دیتا تھا۔ آقا حسن کی بلاغت پہ کائنات قربان ہو جائے، علی کا لال ہے نا، سیدہ زہرا کا شہزادہ ہے، اس لاجواب یار نے ایسا دیا جواب، اب تک جواب بن نہیں آیا جواب کا۔ حاتم طائی کا پوتا شاید کمال کا جملہ کہہ رہا تھا کہ میرا دادا 7 دروازوں پہ آنے والے ایک منگتے کو دیتا رہتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، چھڑکتا نہیں ہے۔ لیکن علی کے بیٹے نے کمال کا جملہ کہا تیرا جد وہ سخی ہے جو ہر دروازے سے آنے والے منگتے کو خیر دیتا ہے، منگتا ایک دروازے سے آئے پھر بھی دیتا ہے، وہی منگتا دوسرے دروازے پہ آئے پھر بھی دیتا ہے، تیسرے پہ آئے پھر بھی دیتا ہے، 7 دروازوں سے آئے 7 دروازوں سے دیتا ہے۔ کہا یہ تیرے جد کی سخاوت کا عالم ہے کہ ایک منگتا 7 دروازوں سے آئے اسے 7 دروازوں سے خیر دیتا ہے۔ کہا میرے جد کی سخاوت کا عالم یہ ہے، دروازے 7 نہیں رکھے، دروازہ ایک ہی رکھا ہے، لیکن جب کسی منگتے کو خیر عطا کر دیتا ہے پھر قیامت تک اسے مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ دینے والا بن جایا کرتا، پھر وہ مانگنے والا نہیں رہتا، پھر وہ منگتا نہیں رہتا۔ یہ ہے حضور کی سخاوت کی شان، یہ ہے میرے نبی کی سخاوت۔ اما السائل فلا تنہر، دنیا کا ہر سخی آزاد ہے، ہر سخی کبھی دیتا ہے کبھی جھڑکتا ہے، میرا نبی وہ سخی ہے جس کے لیے رب کہہ رہا ہے، مشہدی شاہ کا جملہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام کا شعر نہیں پڑھ رہا، پیر سیال کا کوئی قول نہیں پیش کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اما السائل فلا تنہر، میرے نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہے، رب کہتا ہے دنیا کا ہر سخی کبھی خیر دیتا ہے کبھی جھڑکی دیتا ہے، مدینے والا وہ سخی ہے جو کبھی جھڑکی نہیں دیتا، ہمیشہ خیر ہی عطا فرمایا کرتا۔ اور پھر عجیب مزے کی بات نہیں ہے کہ ہر سخی کبھی نہ کبھی بات کو روک لیتا ہے،
सखावत को रोक लेता है। मिसाल के तौर पे बाजी है अजीम सखी, लेकिन दिन के वक्त देता है, रात के वक्त आराम करता है, सोने के वक्त सोता है, जागने के वक्त किसी वक्त में कोई किसी काम में मसरूफ होता है, मंगता आता है, सदा लगाता है, उसे लोग कहते हैं कि अब उसके देने का वक्त नहीं है, वो सोया हुआ होगा, किसी और काम में होगा, मंगता चला जाता है। दुनिया का हर सखी कभी देता है, कभी किसी और काम में भी मसरूफ होता है, उसके दरवाजे से नहीं भी मिलता, फिर का वादा हो जाता है, फिर का वादा हो जाता है। अम्मा साइल फला तनहर के लफ्जों पे गौर करें, मजा आ जाएगा। दुनिया का हर सखी कभी देता है, कभी रोक लेता है। अम्मा साइल फला तनहर लफ्ज मुतलक है, कहा मदीने वाले से सुबह मांगो, मदीने वाला सुबह देता है। मदीने वाले से दिन को मांगो, मदीने वाला दिन को देता है। आका से शाम को मांगो, आका शाम को अता करते हैं। आका से रात को मांगो, आका रात को अता करते हैं। बल्कि मुझे ये कहते हुए मजा आएगा कि ये तो सिर्फ मांगने की बात है। अम्मा साइल फला तनहर तो ये पैगाम भी दे रहा है, दुनिया वालों हर सखी मांगे से देता है, मदीने वाला वो सखी है जो मांगे से भी देता है, बिन मांगे भी अता फरमा दिया करता है। हुजूर की सखावत का आलम क्या है, मेरे आका की सखावत का मेयार क्या है, मुझे इस हवाले से मौला कायनात ताजदारे हल्लता मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का वो जुमला हमेशा अपने अकीदे का अजीम तर तर्जुमान नजर आता है, जिसमें मुझे बताइए तो सही, अली से बढ़कर नबी की शान कौन बयान कर सकता है। वो जिसने आंख हुजूर की गोद पे खोली, जिसने तरबियत सरकार से हासिल की, जिसने हर घड़ी मोहम्मद करीम की गुलामी में गुजारी, जितना वो हुजूर को जान सकता है और कोई कैसे जान सकता है। मौलाए कायनात जनाब अलीउल मुर्तजा आका करीम की सखावत बयान करते हुए कमाल का जुमला इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, लोगों मैं अली इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि मैं बचपन में हुजूर के साथ, जवानी में हुजूर के साथ, सफर में हुजूर के साथ, हजर में हुजूर के साथ। अली बताइए मेरा नबी कैसा सखी था। जनाब अली का जुमला है, सुन्नी मुसलमान अपने अकीदे पे नाज कर। मौला अली फरमाते हैं, लोगों मेरा नबी इतना सखी था कि मैं अली ने जितनी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारी है, मैं अली गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक दफा भी मदीने वाले की जुबान पे लफ्ज़े ला यानी इनकार का लफ्ज सुना ही नहीं है। हुजूर से जो भी मांगा जाता था सरकार इनकार नहीं किया करते थे, अता ही फरमा दिया करते थे। सरकार इनकार नहीं किया करते थे, इनकार नहीं किया करते थे। मौला अली की रिवायत है, आला तरीन दर्जे की रिवायत है, फरमाते हैं कसम की बात है, बेहद पुख्तगी की बात है कि सारी जिंदगी हुजूर की जुबान पे लफ्ज ला तो आया ही नहीं है। ला अरबी जबान में नहीं को कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुझसे कोई बंदा कहे कि शाह साहब आप मुझे 100 रुपया दो, तो मैं जवाब में अगर दे सकूं तो दे दूंगा, नहीं तो कहूंगा बाबा नहीं देता। कोई कहे शाह साहब रोटी दो, मैं दे सकूं तो दे दूंगा, नहीं देना हो तो फिर मैं कहूंगा नहीं। मौला अली फरमाते हैं हर कोई कभी हाँ करता है, कभी नहीं करता है। मेरा नबी ऐसा है, सारी जिंदगी मैंने देखा है हुजूर की जुबान पे नहीं का लफ्ज तो आया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नहीं है, नशी है। और कमाल का लफ्ज आजम चिश्ती भी कह गया, कहता है एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। साईं आपकी जुबान ऐसी है कि जिस जुबान बेफैज तर्जुमान पर कभी नहीं का लफ्ज आया ही नहीं है। और कमाल जुमला इस मकाम पे मुझे हसन बिन साबित का याद आ गया, शायर दरबारे रिसालत। आज लोग कहते हैं ना ये हुजूर की तारीफ क्यों करते रहते हैं, ये नाते क्यों पढ़ते रहते हैं, ये चिश्ती बरेलवी कादरी इन्हें नातों में क्या मिलता है, क्या मिलता है। मुझे और कुछ नहीं कहने का मौका, लेकिन इतना बताऊंगा, ये नात हमने नहीं निकाल रखी, ये हमारी इजाद नहीं है, ये मदीने वाले के आशिकों की इजाद है, ये हुजूर के सहाबा की सुन्नत है।
حضور کے صحابی ہیں جناب حسان بن ثابت، جو حضور کی نعتیں پڑھتے تھے اور میرے آقا کتنا پروٹوکول دیتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور حسان بن ثابت کو فرمایا کرتے حسان اس چادر پہ بیٹھ کے میرے سامنے میری تعریفیں بیان کر۔ کیا مقام ہے وہ چادر جس کی قسمیں رب ذوالجلال اٹھاتا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ نعت گوئی، نعت پڑھنا، حضور کی تعریف کرنا کتنا اونچا مقام ہے کہ وہ چادر زمین پہ بچھتی ہے، مدینے والے کا ثنا خان اس پہ بیٹھ کے حضور کی تعریف کیا کرتا۔ صاحبان ذی وقار، حضرت حسان بن ثابت کا کمال کا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں لوگوں اگر لفظ آپ تشہد تو پڑھتے ہو نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جو تشہد ہے، یہ کلمہ آپ سب آپ کو آتا ہے، اس میں اشہد ان کے بعد کیا لفظ آتا ہے؟ لا۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر مزاج ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کی زبان پر صرف ایک دفعہ لا آیا ہے، اور وہ کون سا لا ہے؟ فرمایا وہ تشہد والا لا ہے، کیونکہ اس وقت معبود غیر حقیقی کی نفی کرنی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک وہ تشہد والا لا ہے جو حضور کی زبان پہ آیا ہے، ورنہ ساری زندگی لا کا لفظ مدینے والے کی زبان پہ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ سخاوت کا عالم ہے، یہ حضور کے دینے کا عالم ہے۔ صبح دیتے ہیں، شام دیتے ہیں، ہر کسی کو مقام دیتے ہیں، اور کملی والے ضرور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ تم مانگ کے تو دیکھو۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے اپنا ذوق بھی کھلتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا شوق بھی کھلتا ہوا نظر آئے گا کہ دنیا میں جتنے بھی درویش داتا بنے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح تمہیں سخاوت ملی کدھر سے ہے؟ تو داتا صاحب سے لے کے غوث پاک تک ہر دینے والا کہتا ہے یہ مدینے والے کی سخاوت کی خیرات ہے۔ صاحبان ذی وقار آگے چلیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماذ نظریاتی معاملہ ہے، معاملاتی معاملہ نہیں ہے۔ حضور کی سخاوت ظاہراً نہیں نہ ظاہر ہوئی۔ آئیے تاریخ مکہ پڑھتے ہیں، تاریخ مدینہ پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ مولا علی کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے، ایک بدو آتا ہے اور آ کے سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں بدو ہوں، مجھے ضرورت ہے اونٹوں کی، اور ایک دو اونٹ میں نے نہیں لینے، یہ وادی میں جتنے اونٹ پھر رہے ہیں یہ سارے میں نے لینے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، وادی میں چرنے والے اونٹوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ سرکار تو جانتے ہیں یہ کس کیفیت میں آیا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں اونٹ ہیں اور اس مانگنے والے نے کیا مانگ لیا، اور حضور کی عادت کو بھی سارے جانتے ہیں کہ مدینے والے سے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں۔ حضور انکار تو کرتے نہیں، وہ تو سخی ہے، اور بات بھی سچ ہے۔ اگر حضور نہ کر دیں تو پھر ہاں کون کرے گا؟ کبھی آپ نے سوچا، مجھے اما السائلہ فلا تنہر کا لفظ بڑے مزے دیتا ہے۔ اللہ نے ہر سخی کو آزاد رکھا ہے، مدینے والے کو پابند بنایا ہے۔ ہر سخی آزاد ہے، دل ہے تو ہاں کرے، دل ہے تو نہ کرے، لیکن حضور پر پابندی، کہا محبوب تو نے نہ نہیں کرنی، تو نے ہاں ہی ہاں کرنی ہے۔ یا اللہ یہ اچھی یاری ہے، ہر کوئی آزاد، یار اپنا پابند، ہر کسی کو چھٹی، دل ہے تو دے، دل ہے تو نہ دے۔ محبوب پر پابندی نہیں، محبوب تو نے دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے۔ یا اللہ یہ پابندی یار پہ، کہا اس پابندی میں میں نے مدینے والے کی عزت کو نکھار کے رکھ دیا ہے۔ یا اللہ کیسی پابندی ہے جس میں عزت نکھر گئی؟ کہا بدھو ملا تجھے سمجھ نہ آئے تو یہ تیرے نصیب کی بات ہے۔ یا اللہ پھر عزت کیا ہے محبوب کی؟ فرمایا دنیا کا ہر سخی آزاد ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو ایک دروازے سے نہ ملے تو دوسرے سے مل جائے گا، دوسرے سے نہ ملے تیسرے سے مل جائے گا، تیسرے سے نہ ملے چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں دروازے سے مل جائے گا، اس لیے ہر سخی آزاد ہے۔ پر آمنہ کا لال مقدس نبی پابند۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگر دنیا کے کسی سخی کے دروازے سے منگتے کو نہ بھی ملا تو مایوسی کی تو بات کوئی نہیں، نہ دوسرے دروازے سے مل جائے گا، لیکن مدینے والے کو پابند بنایا اس لیے کہ جس کو مدینے والے کے دروازے سے نہیں ملے گا اسے پھر خدا کے دروازے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اسی لیے محبوب کریم کو پابند بنایا۔ کہا محبوب تجھے دینے والا بنا کے بھیجا، تجھے عطا کرنے والا بنا کے بھیجا۔ وہ بدو کہتا ہے وادی والے سارے اونٹ چاہیے مجھے، مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ بھی اس نے نہیں پڑھا،
لیکن صحابہ کو حضور کی سخاوت کا اندازہ ہے کہ یہ وہ در نہیں ہے جہاں سے انکار ہو جائے، یہ وہ در نہیں ہے جہاں سے پھر کا وعدہ ہو جائے، یہ وہ دروازہ نہیں ہے جہاں سے کوئی ہچکچاہٹ ہو جائے۔ صحابہ پریشان ہیں، اتنے سارے اونٹ، اور یہ جنگلی بدو اس نے سوچا نہیں ہے کہ کیا مانگنا ہے، کتنا مانگ لیا، سارے صحابہ پریشان ہیں، لیکن حضور نے وہی کیا جو حضور کی عادت کریمہ تھی، سرکار نے وہی کیا جو سرکار کا انداز تھا۔ صحابہ پریشان ہیں، اتنے اونٹ، اور یہ بدو کملا بے وقوف پاگل کافر مسلمان بھی نہیں ہے، اتنے اونٹ لے کے چلا جائے گا۔ حضور نے تبسم فرمایا، کہا کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا یہ وادی والے سارے اونٹ مانگتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا سارے لے جاؤ۔ اب صحابہ پریشان کہ اتنے اونٹ کام آنے والے تھے اور یہ پاگل کافر بدو سارے اونٹ لے کے چلا جائے گا۔ جس صحابہ کی کیفیت یہ تھی، لیکن سرکار کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھی، حضور کا انداز کرم کچھ اور تبدیلیاں لا رہا تھا۔ صحابہ پریشان، وہ بدو اونٹوں کی طرف گیا، اونٹوں کو ہانک کر ایک طرف لے جا کے ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اب وہ مجمع مزید پریشان ہو گیا کہ اس نے کھڑا کیوں کر دیا، جائے چلا جائے، اس نے جو نقصان کرنا تھا وہ تو کر دیا، حضور کی تو عادت یہی ہے وہ نہ نہیں کرتے، اس نے مانگ لیا، سرکار نے دے دیا۔ لیکن سرکار کا انداز کریمانہ، اس کا اثر کیا تھا، اس کی تاثیر کیا تھی؟ وہ اونٹوں کو اکٹھا کر کے کھڑا کر کے آ رہا ہے حضور کی طرف۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب کچھ اور مانگے گا، یہ پاگل کچھ اور طلب نہ کر لے۔ یقیناً وہ مانگ تو رہا ہے، لیکن عام چیز نہیں، بڑی خاص چیز مانگ رہا ہے۔ اب اس کے قدم کسی خاص چیز کے لیے اٹھ رہے ہیں، قریب آتا ہے، سرکار کے قدموں پہ گرتا ہے، کہتا ہے صحیح مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا۔ لوگوں نے پوچھا بدو تو کافر، تو پاگل، تیرا کام ہو گیا تھا، تو نے اونٹ لینے تھے، اونٹ لیتا چلا جاتا، کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے جتنا بھی پاگل سہی، جتنا بھی بدھو سہی، اتنا عقل میرے پاس ضرور ہے، میں نے سوچا ہے اتنے اونٹ کسی دنیا دار کے پاس ہوتے، پہلے تو وہ ان کے سوال پہ مجھے ناراض ہوتا، پھر مجھے چوتھا حصہ دیتا یا آدھا دیتا، یہ جس نے سارے ہی دے دیے ہیں یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ رب کا محبوب بن کے دنیا پہ تشریف لایا ہوا۔ ایسی سخاوت اس بدو کا جملہ ہے، کہتا ہے ایسی سخاوت اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، مجھے کیا ضرورت ہے اونٹوں کی؟ کہنے لگا صحیح میں بھی تیرے غلاموں میں شامل اور یہ اونٹ بھی تیری ملکیت میں شامل ہیں۔ ان کو غلاموں پہ لگا، اپنی نوکریوں پہ لگا، اپنے غلاموں پر لگا، ان کی خدمت پہ لگا اور ان کی ڈیوٹیز پہ لگا۔ صاحبو مقصد یہ ہے، سخاوت وہ اعلیٰ ترین خوبی ہے جو باقی خامیوں کو بھی مٹا دیتی ہے، لیکن مدینے والا تو ویسے بھی خوبیوں کی انتہا کا نام ہے، اور حضور کی سخاوت اتنی عظیم سخاوت ہے جس کے لیے رب کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر۔ یارو میرا محبوب سخیوں میں سے سخی ایسا بن کے آیا ہے کہ ساری کائنات کے سخی مل کر جہاں تک پہنچتے ہیں وہ اس ابتدا کو بھی نہیں پہنچتے جس کی انتہا پر محمد عربی کی سخاوت کا درجہ فائز ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں حدیث معتبرہ میں بڑی رہنمائی ہے، سخاوت مومن کا زیور ہے۔ سرکار کا فرمان کیا ہے؟ سخاوت کیا ہے مومن کا؟ ابھی یہ قربانی بھی جو آ رہی ہے یہ بھی ایک سخاوت کا مرکز ہے، یہ جو آنے والے دن ہیں یہ بھی سخاوت کا مرکز ہے، اور سخاوت کی قرآن مجید میں بے انتہا شان ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے قرآن میں لفظ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، فرمایا جو تم میں سے نیک آدمی ہے، مومن ہے، اور پھر وہ سخی ہے، بخیل نہیں ہے، شوم نہیں ہے۔ ہم جب درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھتے تھے نا، کریمہ سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں خوبصورت سا جملہ لکھا ہوا ہے شوم کے لیے اور سخی کے لیے، کہتے ہیں بخیل ار بود زاہد بحر و بر بے اشتی نباشد بحکم خبر، کہ اگر بخیل آدمی جس کے دروازے سے کوئی نہیں لے کے جاتا وہ خشکی اور تری پر بھی عبادت کرتا رہے تو اس کی عبادت اسے جنت کی طرف نہیں لے جاتی، دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ رب کا اعلان ہے جنت میں نے بخیلوں کے لیے نہیں، میں نے سخیوں کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہے۔ سخاوت بہت عظیم صفت ہے، بہت عظیم کردار ہے۔ اللہ کریم ہر کسی کو بخل سے بچائے،
اور اپنے راستے میں سخاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، اور یہ حضور کی وہ صحابیہ ہیں جب حضور غار میں سیدنا ابو بکر صدیق کی سنگت میں تھے تو یہ پیچھے سے روٹی باندھ کے حضور کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ 3 دن سرکار کی اس انداز میں نوکری کی، بکریاں چراتے چراتے اس غار پر چلی جاتی، چھوٹی عمر کی تھی، بکریاں چراتے چراتے اس غار پر چلی جاتی، پکی ہوئی روٹی بھی پیش کراتی، بکریوں کا دودھ بھی پیش کراتی۔ مدینے والے نے اس خدمت کا صلہ کتنا دیا ہوگا، یہ وہ جانے اور وہ جانے۔ سیدہ اسماء کے بارے میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اسماء جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو خرچ کیا کر اور پھر گنتی نہ کیا کر۔ یا رسول اللہ کیوں نہ گنتی کروں؟ فرمایا اگر تو بندہ ہو کے حساب نہیں کرے گا تو وہ مالک ہو کے کیسے حساب کرے گا؟ تو بندہ ہو کے حساب نہیں کرے گی اپنے خرچ کا تو وہ مالک اپنی رحمت کا بھی تجھ پہ حساب نہیں کرے گا۔ حدیث شریف میں اور سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک ایسی حقیقت بھی آئی ہے۔ حضور کیسی حقیقت؟ فرمایا ایک بندہ تھا جنگل میں جا رہا ہے، اچانک بادل جو ہیں وہ امٹ کے آ گئے، سامنے جنگل میں ہے، بادل برسنے لگے اور بادلوں میں سے آواز پتہ ہے کیا آئی؟ بادل میں سے آواز آئی اسق حدیقت فلاں، اے بادل تو نے یہاں پہ نہیں برسنا، تو نے تو فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی دینا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ سمجھے کہ بادل اکٹھے ہو گئے، برسنے کا تیاری ہو گئی تو حکم ہوا، آواز آئی کہ بادل تو نے یہاں نہیں برسنا، تو نے تو فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی دینا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ بادل وہاں پہ نہیں برسا، ادھر کو ہو گیا، اور ایک چٹان میں بھی جدھر کو بادل ہو گیا وہیں ہو گیا، جہاں میں پہنچا میں نے دیکھا جہاں بادل رکا ہے، جہاں برسنا شروع ہو گیا ہے وہاں نیچے چٹان ہے، کوئی باغ نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی تو حکم سنا تھا کہ بادل نے باغ کو سیراب کرنا ہے، تو پہلے تو یا تو بادل جہاں پہ کھڑا تھا وہیں پہ برستا، اور اگر وہیں پہ نہیں برسا، اس نے سفر بھی کیا ہے تو پھر کسی باغ میں جا کے برستا، تو باغ میں بھی نہیں برس رہا، یہ تو چٹان پہ برس رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، حضور بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے دیکھنے میں تو چٹان تھی لیکن اس کے چٹان کے ایک سائیڈ پہ ایک کھال بنا ہوا تھا، میں نے دیکھا پانی سارا چٹان پہ پڑتا ہے پھر اس کھال میں پڑتا ہے اور وہ کھال ایک طرف کو جا رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں اس کھال کے ساتھ ساتھ لگ گیا، کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر آگے جاتا ہوں تو ایک خوبصورت باغ ہے، ایک نورانی چہرے والا آدمی کبھی وہ کدال سے اس کیاری کو پانی لگا رہا ہے، کبھی اس کیاری کو پانی لگا رہا ہے۔ میں اس بندے کے قریب گیا اور میں نے اس سے جا کے نام پوچھا کہ وہ درویش تیرا نام کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے وہی نام جواب دیا جو نام میں ادھر بادل کی آواز سے سن کے آیا تھا۔ میرا پریشانی کی انتہا ہو گئی کہ یار یہ کمال بندہ ہے جس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل برسا کرتے ہیں، جس کا اتنا مقام ہے کہ بادل برستے ہیں اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے۔ میں اس کی خدمت میں لگ گیا کہ اس سے پوچھوں تو صحیح آخر تو ایسا کام کون کیسا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے اتنا مقام ہو گیا کہ اللہ بادلوں کو تیری رضا کے مطابق برساتا ہے؟ کہتا ہے میں خدمت کر کر کے اس کی نوکری کر کے اس قابل ہو گیا کہ اس سے سوال پوچھوں۔ میں نے اس سے سوال پوچھا کہ صحیح مجھے یہ بتا کہ میں نے تیری شان دیکھی ہے، تیرا مقام دیکھا ہے کہ تیرے باغ کو پانی دینے کے لیے بادل اسپیشل آیا کرتے ہیں، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو اب اس بندے نے جو جواب دیا اس نے کہا بات تو تھی محبت کی لیکن تو نے اگر پوچھ لی ہے تو تجھے بتاتا ہوں۔ نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس میں راز یہ ہے کہ یہ جو میرا باغ ہے نا میں سارا سال اس پہ محنت کرتا ہوں، اس کا جو پھل آتا ہے نا، پھل آتا ہے جب یہ پورے جوبن پہ آتا ہے، اس کا پھل تیار ہوتا ہے، آدھا پھل میں گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، آدھا پھل میں اللہ کی راہ میں سخاوت کر دیتا ہوں، آدھا پھل میں گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، آدھا پھل میں اللہ کی راہ میں سخاوت کر دیتا ہوں۔ تو بات چونکہ سخاوت سے چلی تھی، ذہن میں رکھیے اگر آدھے مال کی بھی کوئی سخاوت کرے تو رب عرش کے نظام میں اس کا مقام متعین کر دیتا ہے۔ بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی پلانا ہے، اتنی عظیم صفت ہے سخاوت، اور مدینے والے کی عادت ہے سخاوت، حضور کا تو کردار ہے سخاوت، آپ کی تو زبان پہ لفظ لا نہیں آتا، اگر ہم بھی حضور کے غلام ہیں
تو آج کے بعد ہماری سیرت میں بھی یہ تبدیلی آنی چاہیے نا. ہم میں سے بھی کوئی چیز اگر کوئی محتاج طلب کرتا ہے, کوئی حاجت مند طلب کرتا ہے, تو ہم صرف یا نبی سلام علیکہ نہ پڑھتے رہیں, صرف مولا یا صلی وسلم پہ ناز اور فخر نہ کرتے رہیں. یقیناً یہ عزت کی چیزیں ہیں, عظمت کی چیزیں ہیں, لیکن پیار یار کی اداؤں سے پیار کیا جاتا ہے, محبوب کی صفات سے پیار کیا جاتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جو مالک نے ہمیں دے رکھا ہے ہم اس میں بخیلی نہ کریں, ہم سخاوت کریں اور اس راستے پہ چلیں جو راستہ مدینے والے نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہوا ہے. اللہ کریم نے حضور کو سخاوت کا وہ اعلیٰ ترین معیار عطا کیا ہے کہ جس کی نہ کوئی مثل ہو سکتی ہے نہ کوئی مثال ہو سکتی ہے. آج کے نشست کا سبق ہم نے یہ حاصل کرنا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں سے راستہ ہم نے یہ اختیار کرنا ہے کہ نیت کر لیں, اگر کسی نے طلب کیا یا کسی حاجت مند کو دیکھا یا کہیں پہ اللہ کے راستے میں لگانے والی جگہ کوئی ہمارے سامنے آئی تو ہم نے نہ نہیں کرنی, انکار نہیں کرنا, گنتی میں نہیں پڑ جانا کہ 100 کا نوٹ ہے اگر 2 نکال دیے تو 98 رہ جائیں گے. اس مال کی طرف نہیں دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کی طرف دیکھنا ہے. اگر آپ کی نظر آمنہ کے لال کی طرف چلی گئی تو پھر سخاوت والا شعبہ آپ میں آ جائے گا. اور میں نے پہلے حدیث تلاوت کی کہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گنتی نہ کیا کر. کیوں؟ اس امید پر کہ جب میں بندہ ہو کے گنتی نہیں کرتا تو میرا مالک خدا ہو کے کیسے گنتی کرے گا. تو بغیر حساب کے رب کے راہ میں خرچ کر, رب تعالیٰ بغیر حساب کے تجھ پہ رحمت خرچ فرمائے گا. ابن آدم تو خرچ کر جو کچھ تیرے پاس ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے جو اب میرے ذہن میں آ گئی. سرکار نے فرمایا, اے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, جو کچھ تیرے پاس ہے تو خرچ کرتا جا. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جو تیرے پاس ہے وہ تو خرچ کرتا جا, جو رب کے پاس ہے وہ تجھ پہ خرچ فرماتا جائے گا. تیرے پاس تو تھوڑی سی چیزیں ہیں, مال ہوگا تھوڑا سا, پیسہ ہوگا تھوڑا سا, طاقت ہوگی تھوڑی سی. یہ تھوڑے کے بدلے میں اتنا زیادہ مال, اتنی زیادہ طاقت, اتنی زیادہ عطا, کیسے, کتنی آسانی کی بات ہے اور کتنی سہولت کی بات ہے. میرے بھائیوں, حضور کی سخاوت کی ادا کو ہمیشہ مد نظر رکھو. جب کوئی سائل مانگے تو یہ نہ سوچنا کہ میرے پیسے میں کمی ہو جائے گی, میرے خرچ میں کمی ہو جائے گی. یہ سوچنا مدینے والے کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا ہے. ہم حضور کے غلام ہیں, ہم نے سائل کا خیال کرنا ہے, ہم نے محتاج کا خیال کرنا ہے. ہم نے جہاں پر خدا کے راہ میں خرچ کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے اس ضرورت کا خیال کرنا ہے. خدا کی قسم اگر یہ سیرت ہم میں پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ پھر مثالی معاشرہ ہو جائے, ہمارا ماحول پھر مثالی ماحول ہو جائے. پھر یہ چوریاں, یہ دل آزاریاں, یہ بھوک کے ساتھ خودکشیاں, یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم نے مانگنے والے کو دینا ہے, اور جو سائل نہیں بھی مانگتا, ضرورت مند ہے تو اسے بھی دینا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, تمہارے مال پر اللہ نے صرف تمہارا حق نہیں رکھا, منگتے کا بھی حق رکھا ہے, محروم کا بھی حق رکھا ہے. اگر ہم لوگ سخی بن کر, حضور کے گدا بن کر اس حقوں کو پورا کرتے ہیں تو یقیناً معاشرے کی کیفیت بدل جائے گی. حضور کا کردار اپنے اوپر لے آتے ہیں, حضور کی اداؤں کو اپنے اوپر لے آتے ہیں, معاشرہ بھی بدلے گا, ہمارے حالات بھی بدلیں گے, ہمارے معاملات بھی بدلیں گے. یوں کہہ دیجئے حضور کی غلامی کا صدقہ مالک ہمارا یہ جہان بھی بنائے گا, ہمارا اگلا جہان بھی بنائے گا. وقت نہیں ہے, دوسری صفت کو صرف شروع کرتا ہوں, اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. پہلی صفت آج ہم نے کیا سمجھی؟ سخاوت. آج کے بعد اپنے کردار میں سخاوت کا عنصر لے آئیے. سرکار کی تیسری صفت کی طرف توجہ کریں, اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ. میرا عزیز, علماء تصوف نے بھی, علماء علم کلام نے بھی اور علماء اخلاقیات نے بھی لکھا کہ جس طرح سخاوت کمال کی صفت ہے, اسی طرح جو صداقت ہے جسے ہم سچ کہتے ہیں, سچائی کہتے ہیں, یہ وہ صفت ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ کیا جاتا ہے, سچ کا مقابلہ کبھی کیا ہی نہیں جا سکتا. سچائی ایسی عظیم صفت ہے, صداقت ایسی عظیم صفت ہے جس پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی جاتی, کبھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو صداقت کے حوالے سے, سچائی کے حوالے سے بھی اگر ہم سرکار کا کردار دیکھتے ہیں تو انا آتینا
کل کوثر ہی نظر آتا ہے کہ کائنات کی ساری سچائیاں مدینے والے کے قدموں پہ قربان ہوتی نظر آتی ہے۔ حضور سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اتنا کہنے کی اجازت دیجئے، وہ ابو جہل جو میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، حضور کو رسول نہیں مانتا تھا، بڑی صفتیں یہی ہے نا، نبی ہونا، رسول ہونا، وہ حضور کو نبی نہیں مانتا تھا، رسول نہیں مانتا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے سچا وہ بھی میرے نبی کو مانتا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہتا تو سچ ہے تو سچا، جھوٹ تو کبھی نہیں بولا کرتا۔ میرے نبی پہاڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے ملعون کافر سامنے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، سارے مخالف کھڑے ہیں، سارے منکر کھڑے ہیں، کیا تم مان لو گے؟ تو ایک منکر بھی نہیں کہتا نہیں تو ہمارا دشمن ہے ہم نہیں مانیں گے، ہمارے خداؤں کا دشمن ہے نہیں مانیں گے، وہ سارے مخالف کافر کہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ادھر سے لشکر جرار آ رہا ہے تو ہم میں سے کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں کرے گا، ہم سارے یقین کر لیں گے کہ بالکل لشکر جرار آ رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا تم کیوں یقین کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے یقین کریں گے کہ اس کی 40 سالہ زندگی ہم میں گزری ہے، اس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ سچا ہے۔ اور مجھے وہ ابو جہل کے ایلچی کا جملہ کبھی نہیں بھولتا۔ ابو جہل نے جب سارے مقابلے کر لیے نا، حضور کی دشمنی اور عداوت میں انتہا پر پہنچ گیا، جب کوئی چانس کامیابی کا نہ ملا نا، تو اس نے ایک یہودی عالم بلایا کہ تو آ اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر، کسی طریقے وہ جھوٹا ہو جائے، ہمارے بتوں کی بات بچے یا نہ بچے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، ہمارا شریک نہ رہے، ہم جیسے رہتے رہیں گے۔ اسے بلایا حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، بہت بڑا راہب، بہت بڑا عالم، وہ لے کے آیا، اس کا پیغام لے کے، وہ تیاری کر کے حضور کے سامنے آیا نا، تو جو حضور کی دیدار کیا، سرکار کے چہرے کو دیکھا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ دیوانہ ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، واپس جا کے ابو جہل کو کہتا ہے اس کے ساتھ مقابلے کی باتیں چھوڑ دے۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے تجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اپنا ایلچی بنا کے بھیجا تھا، تو ان کا ایلچی بن کے میرے پاس آ گیا ہے، تو نے کوئی مناظرہ نہیں کیا، کوئی مجادلہ نہیں کیا، کوئی ان سے بحث نہیں کی، آ کے مجھے سمجھانے لگ گیا مقابلے کی باتیں چھوڑ دے۔ یہودی عالم کمال کا جملہ بول گیا، کہنے لگا مقابلہ تو اس سے کیا جاتا ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ جھوٹا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے پھر تو کس مقام پہ پہنچا ہے؟ کہتا ہے فَوَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے جو ہی میں سرکار کے چہرے کے سامنے گیا ہوں، میں نے وہ مکھڑا دیکھا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے ایسا مکھڑا کسی جھوٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ سچوں کا مکھڑا ہے، یہ صادق کا مکھڑا ہے۔ بڑا عیب پایا جاتا ہے، آپ انالیسس کر لیں، وہ یہی عیب ہے، ہم سچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جھوٹ کی نگری میں آگے سے ہم بے وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ٹیلی فون موبائل جھوٹ کا مرکز ہو گئے ہیں، ساتھ والے کمرے میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بھائی صاحب کہاں ہو؟ جی میں نوشہرہ سے آگے جا رہا ہوں، میں پشاور سے آگے جا رہا ہوں، ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہو، ہر معاملے میں جس جھوٹ کا کوئی فائدہ بھی، ویسے کسی جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر بھی جس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہم وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جبکہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی سچائیوں کی دلیلیں، جس کی سچائیوں کی گواہیاں وہ بھی دے رہے ہیں جو مدینے والے کی دشمنی کرنے والے لوگ ہیں۔ میرا بھائیو، حضور کی تعریف کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری بخشش بھی اس کے وسیلے سے ہو، ہماری مغفرت بھی اس کے وسیلے سے ہو، اور حضور کے کردار سے خیرات ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے گدا ہیں، یہ پیغام بھی لے جائیے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی نشست میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ سرکار کی صداقت کی شان کیا ہے، سچائی کا معیار کیا ہے۔ آج کا اتنا پیغام لے جائیں، آج کے بعد زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کرنی ہے، بخل نہیں کرنا، سخاوت کرنی ہے، آنے والے کو دینا ہے، مانگنے والے کو دینا ہے، جو نہیں مانگتا ہے محتاج اسے بھی دینا ہے، جہاں ضرورت ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی وہاں بھی لگانا ہے، تاکہ مالک ہمیں بخیلوں سے نکال کے سخیوں کی جماعت میں شامل فرما دے۔ اور پھر سچ
یہ حضور کا فیضان ہے، یہ حضور کے اقدار کا پیغام ہے۔ سنی صرف نعرے نہ لگایا کر، صرف مجلس محفل نہ منعقد کیا کر، اپنے آقا کے کردار پہ عمل کر۔ حضور کی اصلی غلامی یہ ہے کہ آج جب آپ مسجد سے اٹھو، آپ کا اپنے من سے وعدہ ہو گیا ہو آج کے بعد نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے برائی کی طرف نہیں جانا ہے، ہم حضور کے گدا ہیں، ہمیں سچ پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میں نے جو گزارشات کی یقیناً ان میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، اللہ کریم معافیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا پروگرام